بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کو باپردہ کیوں رہنا چاہیے؟ یہ ہے ایک سوال جس کا جواب آج کے حدیث کے سبق میں ملے گا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے منگیتر کو دیکھنا اور ستر کا خیال رکھنا۔ 3125ویں حدیث کتاب میں ہے اور 12ویں باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، رواہ الترمذی۔ معزز خواتین حضرات، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرضاع اور اس میں 18واں باب ہے، اس کے تحت لے کر آئے ہیں۔ 1173ویں حدیث ہے، اور یہی حدیث آپ کو اور بھی بہت ساری کتابوں میں مل جائے گی۔ مثال کے طور پر امام محمد جار اللہ سعدی نے اس کو نوافق العطرہ میں ذکر کیا، شیخ البانی اس کو ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیتے ہیں، پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح سنن ترمذی میں صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام وادعی نے اس کو صحیح المسند میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ امام ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا، ابن القطان نے النظر فی احکام النظر میں اس کو ذکر کیا، اسی طریقے سے امام ابن خزیمہ بھی اس کو اپنی صحیح میں لے کر آئے، امام دارقطنی اس کو علل دارقطنی میں لے کر آئے، ابن حزم نے اس کو محلہ میں ذکر کیا، اور پھر اسی طریقے سے امام منذری اس کو ترغیب و ترہیب میں لے کر آئے، اور پھر معزز خواتین حضرات ابن رجب فتح الباری میں اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح اور قابل حجت ہے انشاءاللہ، اگرچہ اس کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا۔ میں یہاں ایک چیز خاص طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ لفظ عورہ، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عورت کا لفظ یہ لمبی تا ہمارے اردو میں لگی ہے ساتھ، ورنہ اصل میں لفظ عورہ آگے گول تا ہے، اور یہ جو گول تا ہے اس کے ساتھ یہ لفظ عورہ یوں بنتا ہے کہ اس کا معنی جسم کا وہ حصہ جو انسان کسی شکل میں کبھی بھی کسی کے سامنے ماسوائے انتہائی مجبوری کے عالم میں نہیں کھول سکتا۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ شریعت عورت کی عزت کی حفاظت کس انداز سے کرتی ہے، کہ پہلی چیز عورتن، میں یہاں تھوڑا سا کھلا لفظ استعمال کروں گا۔ لفظ عورتن عربی زبان میں انسان کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، تو جس طرح انسان اسے چھپا کر رکھتا ہے اس کی ایک حرمت ہے، بالکل اسی طریقے سے عورت کی حرمت ہے، عورت کو اس طریقے سے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اب رہا اگلا مسئلہ کہ شیطان اس کو تاڑتا ہے، تو معزز خواتین حضرات، شیطان اس عورت کو فتنے کا باعث بناتا ہے جو بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے۔ شاید اس سے پہلے بھی کسی سبق میں یہ بات ہو چکی ہو، میں یہاں پھر ایک دفعہ عرض کر دوں کہ میری یہ بات نوٹ کر لیجئے، بین الاقوامی معیار پر جا کر تجزیہ کر لیجئے گا، اللہ کی زمین پر جہاں بھی کسی خاتون کے ساتھ کوئی غلط سلوک ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسا جرم جس میں کسی عورت کا تذکرہ آتا ہے، اس کے پس منظر میں آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بے پردگی نظر آئے گی۔ تو اس لیے
قیمتی چیزیں ہمیشہ چھپا کر رکھی جاتی ہیں، بے مول کم قیمت اور ہلکی چیزیں وہ آپ کو سرے عام پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس حدیث کی روشنی میں ہماری خواتین کو خاص طور پر فی زمانہ غور و فکر کرنا چاہیے، جن کو شمع محفل بننے کا بڑا شوق ہے، کیمرے کے سامنے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد فتنے کا باعث بنتی ہیں، اس قسم کے فتنے کہ یہاں پر ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حدیث کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے، ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو اگر ابھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔